بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، جو مضمون چل رہا ہے انشاءاللہ اس کی 2 قسط باقی ہے، ایک آج اور ایک کل۔ ان 2 قسطوں میں جو کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں میں ان کو ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی وتوفیقہ وکرمہ عز وجل جمعے کو انشاءاللہ پورا جو مضمون تزکیہ و اصلاح سے متعلق بیان ہوا انشاءاللہ اس کا ایک مختصر سا خلاصہ پیش کروں گا۔ جی، تو آج کی جو قسط ہے اس میں میرے عزیزو اگر دھیان سے سنو گے توجہ سے تو انشاءاللہ بے حد نفع ہوگا، بے حد۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو مضمون میں بیان کروں گا وہ ایسا ہے کہ جب میں نے خود حضرت حکیم محمد تھانوی قدس سرہ کے یہاں اس کو پڑھا، کتاب میں پڑھا، تو بہت نفع ہوا، یعنی مدتوں تک اس کا فائدہ محسوس ہوتا رہا، دل کو بڑا سکون ملا۔ تو آج انشاءاللہ چند چیزیں میں عرض کر دوں گا، اور بس کل پھر آخری کرنے کے بعد پھر جمعے کے دن سارا خلاصہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، ایک ہماری بہت سخت بیماری ہے، اسے ہم کہتے ہیں تجویز، اس کے مقابلے میں ہے تفویض۔ تفویض کا مطلب اور حقیقت کیا ہے کہ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دے۔ الہ العالمین، آپ میرے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، جو کچھ آپ تصرف کریں تو میں اس پر بالکل راضی ہوں اور خوش ہوں۔ ظاہری تدبیریں کسی بھی کام کی کرنے کے بعد کر لی، لیکن پھر بھی وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی جو چاہیے تھی، اللہ کے حوالے کر دیا۔ یعنی مثلا ایک شخص پڑھانا چاہتا ہے مدرسے میں، ایک شخص دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، تبلیغ و دعوت میں وقت دینا چاہتا ہے، جی مدرسہ مکتب کھولنا چاہتا ہے، خانقاہ میں ٹائم لگانا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جب حالات ایسے ہوں، یوں ہو، اتنا پیسہ ہو، یہ میری ترتیب ہو، گھر میں اس طرح کا انتظام ہو اور یہ ہو جائے تو میں ایسا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے۔ جن حالات میں اللہ نے تجھے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حالات ہیں، انہی حالات میں جو ہو تو کر لے، جو انہی حالات میں کرنے کا ہے اس کو کر۔ فرماتے ہیں کہ تفویض کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے اپنے کو سپرد کر دے اور وہ جو چاہے تصرف کرے، اپنے لیے کوئی حالت تجویز نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر نظر نہ رکھے، تدبیر تو کرے مگر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ تو تفویض کے معنی ہے ترک تدبیر، یعنی بالکل یا تدبیر کا ترک یہ نہیں، ترک تدبیر کر دی تو گڑبڑ ہو جائے گا، اسے تو تعطل کہتے ہیں۔ ترک تدبیر نہ کرو، تدبیر کرو سرسری، اور پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر نظر نہ رکھو۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کو ایک مضمون سناتا ہوں جس کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کی جڑ تجویز ہے، ہماری اپنی تجویز۔ یعنی ہم خاص خاکہ بنائیں گے ذہن میں، سارے گھروں میں سب لوگوں میں یہ بیماری عام طور سے پائی جاتی ہے۔ جب اس تجویز کے مطابق معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ، پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنو ان کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ تقریباً زندگی 2 طرح کی ہے، نمبر 1 تجویز کی زندگی اور نمبر 1 تفویض کی زندگی۔ تجویز کی زندگی کیا ہے؟ میرا مکان ایسا ہو، میری سواری ایسی ہو، میرے کپڑے ایسے ہوں، میرا منصب ایسا ہو، میری عزت ایسی ہو، جہاں جاؤں میری بات پر لوگ لبیک کہیں، جب مجلس میں جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تجویز ہے۔ فرمایا یہ شخص ہمیشہ پریشان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر تجویز پورا نہ ہونا ظاہر ہے۔ بھئی کس کی ہر تمنا پوری ہوتی ہے؟ کس کی ہر سوچ اور تمنا اور جو اپنے لیے چاہ رہا ہے وہ پورا ہوتا ہے؟ آگے حضرت فرماتے ہیں تفویض کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ دنیا دار الاسباب ہے، جائز مقاصد کے لیے جائز اسباب اختیار کرے، لیکن اسباب کے اختیار کرنے کے بعد چونکہ کامیابی اور ناکامی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس لیے کامیاب ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، ناکام ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، نہ خوش و ناراض نہ ہو، بلکہ یہ کہے
میرے اللہ تعالی جس حال میں رکھنے پر راضی ہیں میں بھی راضی ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے تفویض۔ دوستو، یہ ایک بات ہمارے پلے پڑ جائے اور ہم آج سے عہد کر لیں کہ تفویض کی زندگی گزاریں گے۔ ہم اللہ کے حوالے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح رکھے ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی پریشانیوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ غور کر لیجئے آپ، یہ مضمون ابھی آپ نے سنا، سننے کے بعد غور کیجئے ہم صبح سے شام تک کتنی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ دل کی ایک بیماری ہے میرے عزیزوں، اور بہت خراب بیماری ہے، اور ہم اچھے مبتلا ہیں۔ ایک شخص میں قرآن پڑھانے کی صلاحیت، دین سکھانے کی صلاحیت، بیان کرنے کی صلاحیت، مکتب مدرسے کو چلانے کی صلاحیت، لیکن بخاری ترمذی پڑھانے کی نہیں ہے، حدیث و تفسیر کی اور فقہ کے اختلافات بیان یاد رکھنا اور بیان کرنا اور کنز الدقائق اور ہدایہ پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یوں کیوں سوچے ہوئے ہے کہ ذرا یہ ہو جائے تب میں فلاں معیار سے شروع کروں گا، اتنا مال یہاں سے ایسے جمع ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کروں گا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو یہ دل کی ایک بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے چونکہ ظاہر ہے اصولی بات ہے، حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا بھائی سب تجویزیں اور امیدیں کس کی پوری ہوا کرتی ہیں؟ جب امید کے خلاف ہو اور اپنی پلاننگ کے خلاف ہو، اپنے سوچے ہوئے کے خلاف ہو، تو آدمی الجھن میں پڑ جائے، میرا یہ کاروبار ہوگا، 2 چیزیں، اتنے بچے ہوں گے، اور پھر میں یوں کروں گا اور یہ کروں گا، اور وہ نہ ہو پایا اور کیسے ہوگا؟ یہ تو خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام فیصلوں کو اور اپنی چاہتوں کو اور اپنی مشیت کو اللہ تعالیٰ اپنے سب کو پورا فرماتے ہیں، بندے کا کام تو ہے ہی ضعف و کمزوری۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، ایک تو مجھے اس کی یہ بات بتانی تھی، تفویض یہ قلب کی بہت عظیم الشان صفت ہے۔ یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی رضا بالقضاء پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا سیکھ لے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا سیکھ لے۔ میرے عزیزوں، جو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے اس کے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جب جتنا مال دیا اللہ میں راضی ہوں، اولاد دی تو بھی نہیں اولاد ہوئی، شادی ہو گئی، نہیں اولاد ہوئی تو ناجائز قسم کا ٹوٹکا اور جادو منتر نہیں کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہے۔ دوا لی اور دعا اور جھاڑ پھونک بھی کی، شفا مل گئی 2 دن میں، 4 دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، تو بھی راضی، اور دیر لگ رہی ہے تو بھی راضی۔ کیا مزے کی زندگی ہے، کیسی پرسکون زندگی۔ ایک اللہ والے نے سے ایسے ہی کسی نے پوچھا کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے، کہ بالکل بہت شاندار، زمانہ ہماری چاہتوں کے مطابق چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا بات انہوں نے کہہ دی بھائی، یہ تو بظاہر جو نہ سمجھتا ہو تو وہ سمجھے گا کہ شرک کی بات ہے، کفر و شرک کی، یہ کیا بات ہے، زمانہ تو اللہ کی چاہت پہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنی چاہت اور مرضی کو اللہ تعالیٰ کی چاہت و مرضی میں فنا کر دیا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ لے کے چل رہے ہیں میں اسی پر راضی ہوں، لہذا میرے اس کے حساب سے چل رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے لیے تجویزوں کا پورا ایک جو لمبا چوڑا خاکہ ہے اسے زمین میں دفن کر دو۔ ظاہری تدبیر بھی کیجئے، نیک اعمال اختیار کیجئے، نمازیں پڑھیے، دعائیں بھی کیجئے، اللہ سے مانگیے، جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ کرتے رہیے، چھوڑیے نہیں، ذہن میں رکھ لیجئے اس بات کو۔ اور پھر اگر اللہ حسب من شاء آپ کی مرادیں اور مقاصد دیتے رہیں، پورے ہوتے رہیں، الحمدللہ، اور اگر نہ ہو تو بھی الحمدللہ۔ اسے کہتے ہیں تفویض۔ یہ بہت سارے مصائب اور پریشانی اور الجھنوں سے نکلنے کا شاندار راستہ ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تو اپنا معاملہ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ عز و جل کے حوالے کرتا ہوں۔ اور پیارو، جو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر لیتا ہے معاملے کو اور مخلوق سے نظر ہٹا لیتا ہے، اور اپنے اوپر سے بھی اور اپنی کوشش سے بھی اور اپنی سعی اور کوشش اور جدوجہد اور اپنی ذہانت اور فطانت اور اپنے کمال اور ہنر، ان سب چیزوں سے نظر اٹھا کے جو اللہ عز و جل کو سونپ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ بہت ہی شاندار ہوتا ہے۔ ہاں، جب جیسے جو ضرورتیں پیش آتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا عطا فرماتے رہتے ہیں کہ وہ بھی حیران کھڑا رہ جاتا ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ چلو میرے بھائیوں، ذرا آگے بڑھ جائیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، آج 2-3 چیزیں بیان کروں گا تاکہ یہ مضمون ہو جائے، اور پھر کل کو آخری انشاءاللہ اس کی قسط۔ میرے عزیزوں، ایک اور بیماری قلب کی دل میں آئی تھی، میرے ذہن میں آئی،
اور اس کی بڑی کثرت ہے، اچھے اچھے عبادت گزار مسلمان، اچھے اچھے نیک اور دیندار، لیکن اس مرض میں مبتلا ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ مرض کیا ہے؟ طول العمل۔ اس پر باقاعدہ محدثین نے باب قائم کیا ہے، باب العمل والحرص۔ اور اس کو حضور اقدس طول العمل کا معنی جانتے ہو؟ لمبی لمبی امیدیں۔ ارے اللہ کے بندے، تیری عمر 65 70 آ گئی، ابھی بھی تیرے ساتھ پاس بیٹھو تو ایسی باتیں کرتا ہے، فیکٹریوں اور کاروباروں اور برانچوں اور شاخوں اور ایکسپورٹ اور امپورٹ اور کہاں کہاں کی، کہ لگتا ہے جیسے شاید کہ بھی 100 سال جینے والا ہے، 200 سال شاید جیے گا۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، اور آگاہ اپنے انجام سے کوئی بشر نہیں، جی آگاہ اپنی بہرحال اجل سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ میرے عزیزو، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے محسن آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیماری بتایا ہے، اور سخت بیماری۔ سنو، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کے بعد تو دل میں اطمینان ہوتا ہے، نور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علی امتی۔ یہ مضمون میں نے پہلے بیان کیا، لیکن دوسرے عنوان سے۔ میں اپنی امت پہ جس چیز سے ڈرتا ہوں، ایک تو خواہش ہے، خواہش نفسانی خواہشات اسے برباد کر دے گی۔ ہو رہا ہے آج، نفسانی خواہشات کی وجہ سے جوان کس طرح برباد ہو رہے ہیں۔ بہرحال، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وطول العمل، لمبی امید۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةِ۔ یہ جو لمبی لمبی امیدیں ہیں، یہ انسان کو، میرے عزیز و آخرت کو بھلا کر دیتی ہے۔ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اس کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کروں گا۔ ہم سب کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو لمبی امیدیں اور پلاننگ ہے، یہ انسان کو آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ اور مطلوب کیا ہے اللہ کو؟ مطلوب کیا ہے ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم امتیوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ اے ابن آدم، اس طرح زندگی گزارنا، جی کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، مسافر، راستہ پار کرنے والا، وعد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو اہل قبور میں سے سمجھنا، صبح ہو تو شام کی اور شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ ایک مضمون ہے حدیث شریف کا، جس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، لفظ لفظ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھ لیا، کب تک جینے کی امید رکھتے ہو؟ فرمایا صبح ہوتی ہے تو شام کی نہیں، تو کہا یہ تو لمبا ہے، تم نے تو زندگی کو بہت لمبا سمجھا۔ فرمایا ایک نماز ہوتی ہے دوسری تک نہیں، فرمایا یہ بھی تم نے لمبا سمجھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف فرمائی، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو پتہ نہیں ہے دوسری طرف پھیر سکے گا نہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص جاننے والوں میں تھے، جہاں ہمارا گاؤں ہے وہاں پان کھاتے ہیں اور حقہ پیتے ہیں گاؤں کے لوگ پرانے، تو پان کھا رہے تھے اور حقہ بھی پی رہے تھے، 4 6 8 بیٹھے تھے وہاں چارپائی پر، پان تھوکنے کے لیے پیچھے کو حقہ پی رہے تھے، تو اس کا نمبر اور ٹن باری آگے ساتھی کی طرف کر دی، اور پان تھوکنے کے لیے پیچھے کو جو تھوکا تو سر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ پیچھے سے ایک شخص آ رہا تھا، کہنے لگا حاجی صاحب کو دیکھو کیا ہوا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا بھائی، بیٹھے تو ہیں، ارے دیکھو کیا ہوا۔ میرے عزیزو، جو دیکھا تو وہ جا چکے تھے۔ کہاں گئی لمبی امیدیں؟ طول العمل، یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں، فرمایا فینسی الآخرہ، یہ لمبی امیدیں انسان کو آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَهَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ، یہ دنیا جو ہے نا یہ چلی جا رہی ہے، تیزی سے رخصت ہو رہی ہے۔ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور یہ آخرت بڑی تیزی سے چلی آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ہر ایک کے ان دونوں میں سے کچھ بیٹے ہیں، بیٹے یعنی دنیا والے اور آخرت والے، یہ مطلب ہے۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بَنِي الدُّنْيَا، اگر تم سے ہو سکے ابنائے دنیا میں نہ بنو، دنیا والوں میں، تو کر لینا ایسا۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلٍ، آج تم دار عمل میں ہو، عمل اور محنت کا گھر ہے، اچھا اعمال کی جگہ ہے یہ،
میرے بھائی اگر دنیا کے چکروں میں اور پھیروں میں اور کاروباروں میں اور بڑے بڑے نقشوں میں اور سوچوں میں ان اوقات کو جو قیمتی سنہرے اوقات ہیں جن کی قیمت سونے سے زیادہ ہے اگر انہیں صاف کر دیا تو کیا ہوگا کل؟ کیا جب قبر میں اترنے کا وقت ہوگا تو سوچو کہ اب میں فارغ ہوا ہوں اب کر لوں؟ لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، یہ بھی حدیث شریف میں ہے، لو کان لابن آدم وادیان، دو وادی بھری ہوئی ہو سونے کی تو تیسری چاہے گا، اور اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھرتی ہے۔ محسن، ہم سب کے محسن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم سے ہو سکے ابنائے دنیا میں سے نہ بھرو، آج کام کا دن ہے کر لو، اور حساب نہیں، کل دار آخرت میں تم ہوگے، وہاں حساب ہوگا، وہاں عمل نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، ہلموا الی ربکم، مشکات شریف میں روایت ہے، یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دو فرشتے اور پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، جنہوں ان سے علاوہ ساری مخلوق آواز سنتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ سن رہے ہو بھائیو، بیان سن والو، سن رہے ہو، ہمیں آواز کیوں نہیں آتی؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر آئے تو جو تکلیف یعنی مکلف بنائے جانا، غیب پر ایمان لانے والی بات، یہ باقی نہیں رہے گی۔ کیا اعلان کرتے ہیں فرشتے؟ بیان کو بیان کی حیثیت سے نہ سنو، دل میں اتارو۔ یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، جو تھوڑا ہو اور کافی ہو ضرورتوں کے لیے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو مگر تم کو آخرت سے اور دین سے غافل کر دے۔ بہت بڑی تعداد دنیا میں ملے گی، جا کے دیکھ لو، بھاگم بھاگ میں نماز، بھاگم بھاگ میں قرآن، کسی دن پڑھ لیا، کسی دن نہیں پڑھا، کسی دن معمولات کر لیے، کسی دن نہیں کیے، صبح اٹھے تو دھن ہے مال کمانے کی اور کاروبار بڑھانے کی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اسی دھن دھیان کے اندر سو گئے، نہ دعائیں، کیوں میں تھکا ہوں، بیوی سے کہیں گا میں تھک کے چورا ہوں اس لیے مجھے جلدی کھا کے سونا ہے۔ میرے عزیز تو کہیں میں تھکا ہے، کہیں میں تھکا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا حدیث قدسی میں، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو میرے لیے ارکع لی 4 رکعات، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں تیرے دن بھر کی ضرورتوں کو کافی ہوں۔ سورہ یاسین شریف صبح میں پڑھ لیا کر، شام تک کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری روایات ہیں، سب کو مجھے احاطہ نہیں کرنا، لیکن یہ مضمون دل میں آیا تھا کیونکہ ہم بہت لوگ اس مرض کے بیمار ہیں، طول العمل، لمبی امیدیں، جب بیٹھو واقعی، یعنی میں کبھی کبھی بعض محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں یار اس کی عمر تو 72 سال ہے، 70 سال ہے، اور اس کی محنتیں دنیا کی خاطر بالکل وہی جو کبھی 50 سال اور 40 سال میں رہی ہوں گی۔ صبح جاتا ہے، شام آتا ہے، اور گھر اتنا اور پیسہ اتنا اور دولت اتنی اور پراپرٹی اتنی، ارے اللہ کے بندے کتنا ہماری نگاہوں کے سامنے چلے گئے۔ میرے بیان کو سنو اور دھیان سے سنو، دھیان سے، اور اپنی زندگی کے دنوں کا حساب لگاؤ اور قیمت لگاؤ، قیمت۔ ہاں، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سن لو اللہ کا سودا جو ہے وہ مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا جنت ہے، کچھ کر کے یہاں جانا پڑے گا۔ خالی اوقات کو اس گارے پانی مٹی کے کھلونے کے پیچھے ضائع کر دینا، ہوئے کبھی حساب لگایا کرو، میرے پاس کتنا ہے؟ میرے پاس ابھی 5 ملین ہے۔ 5 ملین کا مطلب، 5 ملین کا ایک مثال دے رہا ہوں، 5 ملین کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً میری 20 سال تک کی زندگی، اور میں کتنا ہو چکا ہوں؟ ایک مثال ہے 50 کا ہو چکا ہوں، تو اگر میں 70 سال کا ہوں تو میرے پاس اتنا تو ہے جو میں کھا لوں پی لوں اور بچوں کی شادی کر دوں، اتنا بھی ہے، اور بقدر ضرورت مرنے کے وقت رہ جائے بچوں کے لیے، اتنا بھی ہے، تو پھر کیوں میں کھپ رہا ہوں اس میں؟ کیوں لمبے لمبے پلین بنا کے آج وہاں ایک آفس کھولا، آج وہاں کھولا، آج ادھر کا بڑھایا، آج ادھر بڑھایا؟ غور سے سن لیجئے، یہاں ایک سوال کا جی میں آتا ہے کہ ایک سوال کا جواب دے دوں۔ سوال کا جواب سن لو بھائی، بہت سے بزنس مین، کاروباری لوگ یوں سمجھ رہے ہوں گے، یہ سوال دل میں آئے گا، حضرت اگر ایسا نہ ہو تو مدرسے کیسے چلیں گے، دینی کام کیسے چلیں گے؟ سن لیجئے، اگر آپ کا بہت بڑا بزنس اور کاروبار ہے اور پوری دنیا میں چھایا ہے، چھا لو، کر لو بڑا، لیکن اس شرط کے ساتھ طول العمل نہ ہو، لمبی امیدوں میں نہ گھرے ہوئے ہوں۔ کیا معنی؟ آخرت سے غافل نہیں،
پورا 24 گھنٹے کا اپنا معمول اور نظام الاوقات، اور جتنا جتنا پیسہ زیادہ ہوا اور کمائی بڑھی، نوکر زیادہ رکھے، لوگوں کو رکھا، اور 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ، پہلے 2 گھنٹے دیتے تھے 3 کاروبار کو، پھر 2، پھر 1، پھر آدھا گھنٹہ، پھر ہفتے میں چیک کرنا شروع کیا، بڑھاؤ، دو اللہ کے راستے میں مال۔ یہ جواب دیا میں نے۔ بعدوں کے ذہن میں آ سکتا تھا مال کمانے کو شریعت منع نہیں کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی، آگے بڑھو بھائی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خط کھینچا، یہ کافی مشہور ہے، انشاءاللہ میں اس کی تصویر بھی بھیجوں گا آپ حضرات کو۔ ایک خط بنایا، جی، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا، چاروں طرف سے گھرا ہوا چکور خط، لکیر بنائی جو چاروں طرف سے گھری ہوئی، اور پھر بیچ میں ایک خط بنایا اور اوپر سے اسے اس گھری ہوئی لکیر میں سے باہر نکالا، پھر اس کے دائیں اور بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی، جو چھوٹی چھوٹی لکیریں دائیں بائیں ہیں اس کے، وہ بیچ والا جو خط ہے وہ انسان ہے، اور دائیں بائیں والی لکیریں یہ بخار کی شدت، یہ سیلاب آ گیا، یہ ٹی بی ہو گئی، یہ کینسر ہو گیا، یہ ہارٹ اٹیک آیا، یہ کرونا آیا، اور کرونا نے آ کے اس کو دبوچ لیا اور لے گیا پکڑ کے، بچتا رہتا ہے بچتا رہتا ہے بچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی آیا، یہ وقت آیا اس کا، اور تمنا آگے کہاں تک کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیوں ایک مرتبہ ایک لکڑی گاڑی اپنے پاس میں، پھر دوسری لکڑی گاڑی ذرا فاصلے سے، پھر تیسری لکڑی گاڑی اور کافی دور۔ صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا یہ ہے، یہ جو میں نے، یہ تو انسان، اور یہ جو یہ ہے یہ اس کی اجل، اور وہ جو دور میں نے، وہ ہے اس کی امیدیں، وہ ہے اس کی امیدیں۔ اتنی دور تک کی امید تھی، اللہ اکبر۔ دیکھ لو جو دنیا سے جا رہے ہیں کوئی نہیں ملے گا بالکل الا ماشاء اللہ، اللہ والے، ہاں یاد رکھنا، اللہ والے تو اس طرح ریڈی رہتے ہیں بھائی، جب کوئی ایسا نظام سننے کان میں پڑے، کوئی ایسی صدا غیبی اور قلب میں کچھ الہام ہو تو ذرا سا غور کرتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی وصیت کی کوئی بات ہو تو کی اور ختم۔ حضرت شیخ یونس نور اللہ مرقدہ، میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ان کو ملفوظات پڑھے، ہمارے دوست بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں مفتی انیس صاحب، تو اس میں لکھا تھا کہ ایک دن ٹھیک 24 گھنٹے پہلے خادم سے کہا، مدارج العلوم کے شیخ الحدیث جن کے جنازے میں اتنی خلقت تھی کہ ہندوستان کی حکومت نے وہاں کی بہت بڑی نفری تعینات کی، جی پولیس وغیرہ کی، اور حیران رہ گیا سارا محکمہ حکومت کا، یہ کون شخص تھے بھائی اتنے مقبول۔ بہرحال 24 گھنٹے پہلے کہا کہ مولانا مفتی انیس یہ لفافے اٹھاؤ، ان میں کیا ہے؟ سب لفافے اٹھائے، انولپ لفافے، کھولے تو 11,500 روپئے نکلے۔ فرمایا 10,000 تو مدرسے کو دے دو۔ کیا اللہ کے کیسے اللہ کے چہیتے لوگ ہوتے ہیں، یہ 10,000 تو یہاں مدرسے کو دے دو، 1,000 میرے تک کے پاس رکھ دو، 500 تم رکھ لو، بس یہ 1,000 میرے لیے کافی ہیں۔ ٹھیک اس کے تقریباً 24 گھنٹے کے بعد دنیا سے جا لیے۔ ایسے اللہ اللہ اللہ، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، حدیث شریف میں ہے میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں، واقلہم من یجوز ذالک، اور بہت کم ہیں جو اس سے آگے بڑھیں گے، بڑھتے ہیں لیکن بہت کم ہیں جو اس سے آگے بڑھیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، دل کی سنگین بیماری ہے یہ عمل اور امیدیں۔ کیا پورا ایک نقشہ، یعنی بیٹھو آپ لوگوں کے پاس مجلسوں میں 50-60 سال کے مرد و عورت بیٹھے ہوں گے اور ایسی باتیں کر رہے ہوں گے کہ آپ چونک جائیں گے سن کر۔ جو دل والا آدمی ہے، اللہ والا، وہ سوچ رہا ہوگا یا اللہ آج ان کی باتیں ایسی تھی کہ رہا تھا ابھی شاید اور 100 سال جینے کا ان کا ارادہ ہے۔ اس لیے یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، اس مرض کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں یہ مضمون بیان کیا ہے۔ بہرحال مشکات میں دیکھو اور ترغیب میں دیکھو اور فلاں کتابوں میں دیکھو، ایک مقام پر یہ ہے کہ زہد فی الدنیا کسے کہتے ہیں؟ جی عمدہ کمائی ہو اور تو قصر العمل، امید کا تھوڑا ہونا، مختصر ہونا، لمبی چوڑی امید نہ ہو، جی لمبی چوڑی امید نہ ہو، امید مختصر ہو۔
اول صلاح هذه الامہ الیقین والزہد واول فسادها البخل والعمل. اس کا فساد اور بگاڑ بخل ہے اور عمل امیدیں ہیں. جی ہاں، یہ مضمون بھی بیان ہو گیا. تو میں نے عرض کیا تھا 2-4 چیزوں پر بیان کروں گا، اس لیے پہلے تفویض و تسلیم. میں نے عرض کیا کہ جو تفویض و تسلیم پر نہ ہو اور انقیاد پر نہ ہو اور دل میں اپنی تجویز رکھتا ہر وقت پریشان رہے گا. اسی طرح دوسرا مضمون ہو گیا جو میں نے عرض کیا ہے ابھی، امیدوں کو ختم کر لو. لمبی لمبی امیدیں نہ ہو. جینے کو آدمی کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے بہت لمبی. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وصیت میں نے دیکھی 20-30 سال پہلے دنیا سے جانے سے وصیت لکھ کے رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کس کو معلوم ہے کہ کب دنیا سے جانا ہے. اسی طرح میرے بھائیو ایک چیز ہوتی ہے حرص. جی ہاں، حرص. غالباً یہ اجمالاً بات آئی ہے، اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ یہ ہے، دل ایسا مائل اور متوجہ رہے مال کے ساتھ، جی، کہ مال بڑھے اندر اندر، کہ کسی بھی چیز میں دل نہ لگے، ہر وقت ادھر ہی جڑا رہے. حضرت ہمارے مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے یہ جو حرص ہے تمام بیماریوں کی جڑ ہے. جی ہاں، یہ جو لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہے اس میں بھی اندر حرص کار فرما ہوتی ہے. لڑائی جھگڑا، یہ عمر لمبی ہو، مال خوب ملے، یہ سب اسی میں داخل ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے علاج بیان فرمایا، حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ نے علاج بیان فرمایا، خرچ کو گھٹاؤ تاکہ زیادہ آمدنی کی فکر نہ ہو اور آئندہ کی فکر کو چھوڑ دو. اللہ عز و جل پر بھروسہ کر کے آئندہ کی فکر کو دل میں جگہ نہ دو، ورنہ جب آئندہ کی فکریں ہوں گی تو نماز میں بھی وہی افکار و خیالات دل کو پریشان کرتے رہیں گے. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے اور فضل و کرم سے ہم سب کے اندر سے جو رذائل ہیں اور گندے اخلاق ہیں، جی ان سب کو اللہ تعالیٰ نکال دے اور دور فرما دے اور خصائل حمیدہ سے ہمیں آراستہ و پیراستہ کر دے. میرے عزیزو، بیان سن رہے ہو اور طرح طرح کے بیانات ہیں. آج کل تو گوگل پر بیانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اصل زندگی میں تبدیلی ہے. یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. ہاں، زندگی ایسی ہو کہ جیسے نامعلوم کب ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے اور چلنا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا، خاص جامع نصیحت کوئی ایسی کر دیجئے یا رسول اللہ. تو فرمایا صلی صلاۃ مودع، جی جیسے کہ آدمی ابھی رخصت ہو رہا ہے اور آخری نماز ہے اس کی، ایسی نماز پڑھو. اور اسی طرح فرمایا، یعنی خلاصہ سائل کا یہی تھا، مختصر ہو جامع و عزنی و اوجز، مختصر و جامع نصیحت. تو ایک بات تو یہ ہوئی، ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، ایسی بات نہ بولو کہ خام خواہ کل کو عذر معذوری سوری کہنا پڑے. عورتیں ہوتی ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ بولے جائیں گی، اس میں 2-4 جملے غلط بھی نکلتے ہیں، پھر سوری اور معاف اور درگزر یہ کرنا پڑتا ہے. واجمع الایاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے بالکل اپنی امید کو ختم کر لو. بہت قیمتی نصیحتیں ہیں. بہرحال اللہ عز و جل ہم سب کی مکمل اصلاح فرما دے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. کل کو اصلاح کا ظاہری پہلو، یعنی ہمیں اپنے ظاہری بدن کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، داڑھی کرتے کے لحاظ سے اور ظاہری اعتبار سے کن چیزوں میں خاص اہتمام رکھنا چاہیے، اور یہ بیان کر کے انشاءاللہ کل کو 15ویں قسط ہوگی اور یہ مضمون مکمل ہوگا. اور جمعے کے دن انشاءاللہ میں پوری جو 15 قسطوں کا خلاصہ ہے تزکیہ اور اصلاح کا وہ پیش کروں گا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ.